بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے علی کہا کرتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات تیار کیا کرتا تھا جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ کپڑا بھی خود خریدا کرتا تھا۔ ایک روز علی کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی لکڑی سے بنی ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد علی اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ علی نے ہر طرف اپنی گاڑی ڈھونڈی مگر اسے کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ علی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا، لہذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے علی کو عدالت میں بلایا، اس کی چوری کی تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت علی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں موجود تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا ہے۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحے کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کو دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی اس حکم کی تعمیل میں روانہ ہوئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ مجسمے کو رسیوں سے جکڑا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود علی کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔
अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास को ना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया। अली गौर से इस कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मगर फिर अचानक ही वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। उसकी नज़रें एक शख्स के हाथ में दबे सिल्क के एक नन्हे से टुकड़े पर जमी हुई थी, जिसे वो सिपाही को पेश करने के लिए जा रहा था। ये उसी कपड़े का टुकड़ा था जो मेरे पास से चोरी हुआ था। अली ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक दोस्त चीन से ये एक ही सूट कपड़ा लाया था। उसका मतलब ये हुआ कि हमने चोर को तलाश कर लिया है, अब तुम्हें इस चोरी की सज़ा दी जाएगी। कारी चोर से मुखातिब हुआ और उस मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को उसकी जगह पर वापस पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो तुम जैसे मुजरमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। काजी के इन अल्फाज के साथ ही सिपाही उस मुजस्मे को उठा कर ले गए और उसे उसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी उस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदा सी रस्सियाँ बंधी हुई देखी जा सकती हैं।